دوستو کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کو ایڈوانس میں بقرعید کی بہت بہت مبارکباد۔ اگر آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں بقرعید کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ دوستو جیسے ہی عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار قریب آتا ہے تو سرکار اپنی طرف سے نئی گائیڈ لائن جاری کر دیتی ہے اور اپنے افسروں کو یہ حکم دیتی ہے کہ ان نیاموں پر سختی کے ساتھ عمل کروایا جائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بقرعید 2026 کی گائیڈ لائن کے بارے میں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بار 2026 کو لے کر مودی سرکار نے کیا گائیڈ لائن جاری کی ہے اور ایسے کون سے 5 خاص نیم بنائے ہیں جن پر سرکار نے صاف کہا ہے کہ سختی سے عمل کروایا جائے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بقرعید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب کیا ہے۔ اس لیے ہر سال بقرعید کے موقع پر ہر مرد اور عورت قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بقرعید قریب آتی ہے ہر سال سرکار کی طرف سے نئی گائیڈ لائن جاری ہو جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ کھلے میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور کبھی کہا جاتا ہے کہ کھلے میں قربانی نہیں ہوگی، لیکن اس بار جو گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے اسے دیکھ کر بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ دوستو ہم آپ کو سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے ان 5 نیموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہر مسلمان سنت پر عمل کرتا ہے اسی طرح سرکار کی طرف سے دیے گئے گائیڈ لائن کو بھی فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے گھر والے ہر پریشانی اور حادثے سے محفوظ رہے۔ دوستو بقرعید کا تہوار آتے ہی مودی سرکار نے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ اس بار یعنی بقرعید 2026 میں مودی سرکار نے 5 خاص نئے نیم بنائے ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا اور ان پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اس بار عید الاضحیٰ کی نماز کیسے پڑھی جائے گی اور اس بار قربانی کس طرح کی جائے گی، یہ سب باتیں ان گائیڈ لائن میں لکھی گئی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ان نیموں کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو مودی سرکار نے بقرعید پر 5 خاص نیم بنائے ہیں اور اپنے افسروں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان گائیڈ لائن پر سختی سے عمل کروایا جائے تاکہ پورے ملک میں امن و امان اور سکون اور بھائی چارہ قائم رہے اور کوئی بھی ماحول خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر 1، کھلے میں قربانی نہ کرے۔ دوستو مودی سرکار نے اپنی گائیڈ لائن میں پہلا فرمان تو یہ جاری کیا ہے کہ اس بار کوئی بھی شخص کھلے میں قربانی نہ کرے، یعنی خاص کر کے شہروں کے لوگ باہر سڑکوں پر یا کھلے میدان میں قربانی نہ کرے۔ اس خبر کو دیکھتے ہی کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بار مودی سرکار نے گھروں میں یا پھر کھلے میں قربانی کرنے پر روک لگا دی ہے۔ اس بار صرف مجاز بچڑ خانوں میں قربانی کی جا سکے گی، مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر سراسر غلط ہے۔ اس خبر کا مطلب یہ نہیں، اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان باہر سڑکوں پر یا کھلے میدان میں قربانی نہ کریں۔ خاص کر کے شہروں کے لوگ اس طرح سے جو قربانی کیا کرتے تھے مودی سرکار نے اس بار اس پر روک لگا دی ہے اور اپنی گائیڈ لائن میں اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ بقرعید کے موقع پر مسلمان اس بار ایسا نہ کریں۔ اس کے لیے سرکار نے اپنے اعلیٰ افسروں کو سخت ہدایات دی ہیں۔ نمبر 2، بین جانور نہ کاٹے جائیں۔ دوستو مودی سرکار نے اپنی گائیڈ لائن میں دوسرا فرمان یہ جاری کیا ہے کہ اس بار پورے ملک میں کہیں پر بھی کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس جانور پر بھارت سرکار کی طرف سے روک لگائی گئی ہو، اور اس کو روکنے کے لیے مودی سرکار نے اپنے اعلیٰ افسروں کو سخت ہدایات بھی دی ہیں۔ دوستو سیدھی سی بات ہے کہ مودی سرکار یہاں پر گائے کی بات کر رہی ہے، یعنی کہ گوونش کی قربانی کو روکنے کے لیے مودی سرکار نے اپنے اعلیٰ افسروں کو سخت ہدایات دی ہیں اور اس بار اس پر خاص پابندی لگانے کو کہا ہے، کیونکہ
आप सबको मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार आप ये गलती भूल कर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो उसकी आप भूल कर भी कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने के सख्त अहकामात दिए हैं जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। यानी कि कई बार कुछ लोग ऐसे ही झूठी अफवाह फैला देते हैं, फला जगह पर गाय की कुर्बानी की जा रही है या फिर हो रही है, जिससे फिर माहौल खराब हो जाता है। और इस बार मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की अहकामात अपने आला अफसरों को दे दी हैं। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में लेकर ना जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में ना जाए, यानी कि किसी भी ऐसे मोहल्लों में ना जाएं जहां पर गैर मुस्लिम लोग ज्यादातर रहते हैं, यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हों या फिर कम रहते हों। ऐसी जगहों पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह से बकरीद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर ले जाते हैं और एक दूसरे के यहाँ बांटते हैं, उसको किसी भी ऐसी जगह पर लेकर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर मुसलमान लोग नहीं रहते हों, सिर्फ गैर मुस्लिम लोग ज्यादातर रहते हों। ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त लेकर नहीं जाना है। इसलिए आप इस बार बकरीद के मौके पर ये गलती भी भूल कर ना कर देना। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में चौथा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे, यानी कि कोई भी इज्तिमाई कुर्बानी ना करे। यानी कि जिस तरह से बकरीद के मौके पर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी करते हैं, इस पर सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। यानी कि मोदी सरकार ने इस बार इज्तिमाई कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ कर दिया है कि इस बार जिस किसी को भी कुर्बानी करने हैं वो अपने घरों में रहकर कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर इज्तिमाई कुर्बानी ना करें। नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान ये जारी किया है कि बकरीद के मौके पर हर कोई सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाएं। इसलिए सरकार ने अपने आला अफसरों को सख्त हिदायत दी हैं और सख्ती के साथ उस पर अमल करवाने के अहकामात भी दिए हैं और उसका अमल न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की इजाजत भी दी है। यानी कि मोदी सरकार ने बकरीद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के अहकामात अपने आला अफसरों को दे दिए हैं और साथ में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का भी हुक्म जारी किया है जो लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने की अहकामात दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर आप ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर मोदी सरकार ने ये 5 खास नियम बनाए हैं, इसका आप जरूर ख्याल करें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच जाए। 3 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं। उन दिनों में ये अमल तमाम नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त
خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی، یعنی تمہارا جانور جتنا بڑا ہوگا اس کے جسم پر جتنے زیادہ بال ہوں گے اتنے ہی زیادہ نیکیاں تمہیں ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا حکمت ہے؟ میں جانور کے قریب کیوں رہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تمہارے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ قربانی کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا، اے لوگو، دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، مگر 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج اور نہ ہی قربانی۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 3 بدقسمت لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا، یعنی وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر جائے، ان سے مدد مانگے، فریاد کرے، مشکل کشائی چاہے، ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک سے بچنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا۔ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا سود کھاتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، مگر جب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، حرام مال سے قربانی کرنے والا، جو شخص حرام کمائی سے جانور خرید کر قربانی کرے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حرام مال انسان کی اولاد کو بے حیائی اور بے غیرتی کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 3، سود کا کاروبار کرنے والا، جو لوگ سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، غریبوں کو قرض دے کر زیادہ رقم وصول کرتے ہیں، ان کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کریں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی 10ویں ذی الحجہ کے بعد 2 یا 3 دن تک کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں اور غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا، اگر گوشت کے 3 حصے کیے جائیں تو بہتر ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ دوستو، اس بار 28 مئی 2026 کو بقرعید آنے والی ہے۔ سب سے پہلے آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ دوستو، اب ہم آپ کو 10 غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اکثر مسلمان بقرعید کے دن کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، دکھاوا نہ کرے۔ بہت سے لوگ قربانی کے جانور کی نمائش کرتے ہیں، بازاروں میں گھماتے ہیں اور لوگوں کو قیمت بتاتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں، قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ نمبر 2، کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی دل آزاری ہوں،
خاص طور پر ایسے جانور کی قربانی نہ کرے جس پر حکومت کی طرف سے پابندی ہو۔ نمبر 3، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا پر ویڈیو نہ ڈالیں۔ بہت سے لوگ قربانی کی ویڈیو یا تصاویر فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ نمبر 5، جانور کو کم سے کم تکلیف دیں۔ چھری اچھی طرح سے تیز کریں۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں اور ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں۔ نمبر 6، کھلے عام قربانی نہ کریں۔ قربانی کا خون سڑک یا نالی میں نہ بہائیں، بلکہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 7، غریبوں کا خیال رکھیں۔ قربانی کا گوشت غریبوں، مسکینوں اور رشتہ داروں میں ضرور تقسیم کریں۔ نمبر 8، ہتھیاروں کی نمائش نہ کریں۔ چھری، چاقو یا دوسرے ہتھیاروں کا دکھاوا نہ کریں۔ نمبر 9، بیمار یا حاملہ جانور کی قربانی نہ کریں۔ جانور صحت مند اور صحیح سالم ہونا چاہیے۔ نمبر 10، قربانی کے جانور کو لالچ میں بیچ نہ دیں۔ اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوستو، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ دنیا میں سب سے پہلا حج کس نے کیا تھا تو شاید آپ فوراً جواب نہ دے پائیں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ سب سے پہلا حج کس نے کیا تھا۔ دوستو، اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سعودی عرب کے شہر مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو چکی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑیوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تو اس طوفان میں کعبہ شریف کی عمارت گر گئی، مگر اس طوفان میں بھی خانہ کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو، اس کے بعد یعنی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں آج مکہ موجود ہے۔ وہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی تھا اور نہ کوئی انسان رہتا تھا، صرف اور صرف جھاڑیاں اور درخت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس کے پاس پانی کی ایک مشکزہ اور کچھ کھجوریں رکھ دی اور پھر شام کی طرف واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ شریف آئے تو زیادہ دیر نہ رکے، لیکن جب تیسری بار آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ کا حکم پورا کیجئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر ایک گھر بناؤں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے جاتے تھے۔ جب دیوار کچھ اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی پتھر آج مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بلکہ صرف پتھروں پر پتھر رکھتے گئے۔ اس وقت کعبہ کی نہ چھت تھی اور نہ دروازہ۔ بعد میں مختلف زمانوں میں اس کی دوبارہ تعمیر ہوتی رہی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی کئی بار تعمیر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کے لیے
ایک باڑا بھی بنایا تھا۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اس کو کاٹ دیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک ایسا پتھر لاؤ جو طواف شروع کرنے کی نشانی بن سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی سے لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ نصب کر دیا جہاں آج حجر اسود موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ پتھر بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے تمام مقامات بھی دکھائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، یہاں کون ہے جو میری آواز سنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی پر چڑھے اور ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ دنیا کے ہر انسان تک وہ آواز پہنچ گئی، یہاں تک کہ پہاڑوں، درختوں اور جانوروں نے بھی اس آواز کو سنا۔ علماء کرام کے مطابق اسی اعلان کے بعد حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ادا کیا۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 صرف کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والا ان سب رحمتوں کو حاصل کر لیتا ہے کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ شریف کی زیارت بھی کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی برکتیں ہیں، ان کو اصل میں گھر والا یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں سے ڈر کر یہاں پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوستو، تاریخ میں خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے بعد مختلف قوموں اور بادشاہوں نے بھی اس کی تعمیر کی۔ قریش نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیر کی تھی۔ قریش کے پاس حلال مال کم تھا، اس لیے وہ پوری عمارت مکمل نہ بنا سکے اور کچھ حصہ باہر رہ گیا، جسے آج حتیم یا حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں دوبارہ تعمیر کی۔ پھر حجاج بن یوسف نے اسے دوبارہ قریش والی شکل میں بنا دیا۔ بعد میں عثمان سلطان مراد کے زمانے میں شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے کعبہ شریف کی کچھ دیواریں گر گئیں، پھر سلطان مراد نے دوبارہ تعمیر کروائی۔ آج جو تعمیر موجود ہے وہ اسی دور کی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج جیسی عظیم عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔